ہمیں کروڑوں سال پہلے جانا ہوگا. وہ وقت جب رب کائنات نے انسان کو تخلیق کیا اور یہ واضح ہو گیا کہ انسان ہی زمین پر خدا کا وائس رائے ہوگا. اس پروڈکٹ کے بننے سے پہلے ہی ایک سپیریورٹی کمپلیکس کا مارا بری طرح جل گیا، بلکہ آج تک جل رہا ہے. جی ہاں، وہ ابلیس ہے. کہنے لگا یہ مٹی اور میں آگ. اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو گیا. بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ وہ تو خود دنیا پر رول کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور یہ بات تب سامنے آئی جب اسے معلوم ہوا کہ زمین پر تو آدم رولر ہوں گے. ایک انسان کو اپنے سے اونچا دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا. Why was Adam given the whole earth to rule? Clearly, I deserved it all, without a doubt. جی ہاں، یہ شیطان مردود ہی تھا جو اپنا اسٹیٹس انسان سے اونچا رکھنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور آج انسان کو اسی اسٹیٹس کی جنگ میں الجھانے کے لیے بہکاتا ہے. یوٹیوب پر آپ کو الگ الگ شکلوں میں اسی کا نیریٹو نظر آتا ہے. جی ہاں، یہ اونچے اسٹیٹس کا خواب اسی کا تھا جو آج فیملی ولاگرز آپ کو بیچ رہے ہیں، جسے دیکھ کر ہر دوسرا شخص حسد میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. غریبو 70 والا 125 دیکھ کر ٹھہر جاتا ہے، آلٹو والا سیوک دیکھتا رہ جاتا ہے، ڈالا سب پر بھاری آ کر رعب جماتا ہے. برانڈ کے پیچھے ہر انسان دیوانہ ہوئے جاتا ہے، حالانکہ اس اونچے اسٹیٹس سے آپ کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی. تھنک اباؤٹ اٹ. مجھے اپنی زندگی میں یاد ہے جب ہمارے معاشرے میں پہلی ویلیو ان چیزوں کی ہوتی تھی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، مثلاً وفاداری، مثلاً ایمانداری، مثلاً سچائی، دیانتداری، قابل اعتبار ہونا. لیکن پچھلے 30-40 سال میں یا تو اس کا کوئی انٹرنیشنل انفلوئنس ہے، پوری دنیا میں ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی، کنزیومر سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے اور ہم نے مغرب کی اندھی تقلید کی ہے، اور یا اس کا تعلق ہمارے سیاسی سسٹم کے ساتھ ہے جس میں ایسے لوگ اوپر آ گئے ہیں جو کہ پیور اپنی خدمت کرنے کے لیے عوام کی خدمت کی بجائے بنیادی طور پر خود بھی نمود و نمائش کو رول ماڈل کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ اس حسد، اس وار آف اسٹیٹس میں خود نہیں الجھ رہا، بلکہ کوئی ہے جو اسے الجھا رہا ہے، مگر کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کون ہے. یہی تو شیطان کی ٹرک ہے. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. آپ کو پتہ ہے قدیم مصر، میسوپوٹیمیا، حتیٰ کہ یورپ اور منگولیا میں بھی لوئر کلاس کے افراد اپنی عورتوں کو بادشاہوں کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے خوبصورت شہزادوں کی طرح صحت مند ہوں اور وہ معاشرے میں اپنے جیسے کلرڈ لوگوں سے جدا نظر آئیں. یہ ان کا احساس کمتری تھا. وہ کمپلیکس کے مارے تھے جو اسٹیٹس کے چکر میں پھنسے اپنی غیرت تک بیچنے کو تیار تھے. ان کا خیال تھا کہ اسٹیٹس کوئی شخص اپنے جینز میں لیے پیدا ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ سے. یہ تو دنیاوی ایجاد ہے یار. ہم سب اپنے انجام کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم سب ہمیشہ یہ سوچ کے رکھیں کہ ہم نے مر جانا ہے. ہم جو بھی کچھ ہوں ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اگر آدمی اپنے اس اسٹیٹس کو ذہن میں رکھے نا کہ میرا یہ اسٹیٹس ہے کہ میں فانی ہوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں نے یہاں نہیں رہنا ہمیشہ، اور جتنا بھی یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ ہے. ہاں یہ مجھے ملا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، اس میں اوروں کو بھی شریک کروں. لیکن اگر آپ اس طرح کی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے.